کیا نور جہاں کے کھانسنے کے پیچھے کوئی معمولی بات تھی یا بیماری کی کوئی وجہ؟ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ کہانی کی منظر کشی آپ سب اپنے ذہن میں کر لیجئے، کیونکہ اب کہانی سینس کے بجائے سیدھی بیان کی جائے گی۔ کہانی کے اس حصے میں رضوان، نور جہاں اور رضیہ ہسپتال کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رپورٹس دیکھ کر نور جہاں کو ڈاکٹر پلمنری ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی جیسی بیماری تشخیص کرتا ہے اور اس بیماری کی سنگین صورتحال کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ سن کر نور جہاں پریشانی کے عالم میں خود کو صحت مند بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے اور یہ رپورٹس جھوٹی ہیں، میں ابھی جوان ہوں۔ مطلب مراد یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں جو لو لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان بیماریوں سے تو لڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اپ لیول کے لوگوں کی بات کریں یا بڑے لوگوں کی بات کریں، ان کے لیے یہ بات سننا ایک نئی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ہیلتھ کو اتنا مینٹین رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ وہ اس بارے میں سن ہی نہیں سکتے کہ یار ہمیں کوئی بیماری ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے آزمائش آنی ہوتی ہے تو وہ نہ غریب دیکھتی ہے نہ امیر دیکھتی ہے، وہ آ کر رہتی ہے۔ اب کیا ہوگا جی کہ اس پر جو ہے وہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے جی، عمر کا تقاضا ہے اور آج جوان لوگ بیماریوں کے وار سے نہیں بچ سکتے، آپ تو پھر وہ جیسے ہی یہ بات آگے بولنے والا ہوتا ہے اتنے میں رضیہ جو ہے وہ نور جہاں جو ہے وہ بات کاٹ دیتی ہے۔ اب آ جاتا ہے اس کو غصہ، اب وہ غصے کے عالم میں جو ہے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ سے رپورٹس لیتی ہے اور لے کر پھاڑ دیتی ہے۔ اس پر رضوان بیچارہ جو ہے وہ ڈاکٹر کو اس سے اپنی ماں سے چھڑواتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر بیچارہ تو اب گیا، اب تو مائی جی جو ہیں وہ چھوڑیں گی نہیں، اس نے کیا کہہ دی ہے ڈاکٹر نے۔ اب بیچارہ جو رضوان ہے وہ جو ہے وہ ڈاکٹر کو بڑی مشکل سے اپنی ماں سے چھڑواتا ہے اور اپنی ماں کو گھر لے جاتا ہے۔ رضیہ جو ہے وہ اس حالت کی سنگین صورتحال اور نور جہاں کی بیماری کو دیکھتے ہوئے اس کا کمرہ اور برتن علیحدہ کر دیتی ہے، کیونکہ یہ بیماری پھیلنے والی ہے۔ اب آگے اصلیت سامنے۔ آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم جن پہ بھروسہ رکھتے ہیں وہ مشکل وقت میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جن لوگوں سے آپ نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ وہ اتنا لاڈ نخرے جو اس کے برداشت کرتی تھی، آج اسی نے جو ہے وہ اسے اصلیت دکھا دی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہو گیا نور جہاں کے ساتھ برا۔ اس دوران نور جہاں جو ہے وہ اس کو خوب باور کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے اور ڈاکٹر کی جو رپورٹس ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ اب وہ تو یقین کروا رہی ہے اسے کہ ڈاکٹر نے غلط رپورٹس دی ہیں، یہ وہ، لیکن حقیقت کو کیسے جھٹلایا جائے؟ آج ہم خود کو تو کسی بات پہ حوصلہ دے سکتے ہیں، لیکن دنیا کی آنکھوں پہ جو ہمارے خلاف پردہ بن جاتا ہے، یعنی جو پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو ہم کبھی بھی ہٹا نہیں سکتے۔ تو یہی بات نور جہاں کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ نور جہاں خود کو تو صحت مند کہہ کر حوصلہ تو دے سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی بیماری رضیہ کی نظروں پر پردے نہیں ڈال سکتی ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے؟ اب جو رضیہ ہوتی ہے وہ دونوں رشتے بلا کر اس سے ملنے میں بھی ممانعت کرنے لگ جاتی ہے۔ اس دوران اس نے رضیہ کو اکیلے بیماری سے لڑنے چھوڑ دیا ہوتا ہے، چونکہ ان دنوں رضوان جو ہے وہ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوتا ہے، اس لیے رضیہ رضوان کی غیر موجودگی میں نور جہاں کو نہ کھانا پوچھتی ہے اور نہ ہی اس سے ملنا جلنا رکھتی ہے۔ یہ آئی ہے اس کی اصل حقیقت سامنے۔ ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ ہم کبھی بھی، ہماری نیچر یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اگر اچھے ہیں تو ہمیشہ کے لیے اچھے رہیں گے۔ ہماری نیچر یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ شروع میں اچھے ہیں تو آخر پہ جا کے ہم برے ہو سکتے ہیں، اگر شروع میں برے ہیں تو ہم آخر پہ جا کے اچھے ہو سکتے ہیں۔ یہ انسان کی نیچر ہے، اس پہ جو ہے وہ کہا نہیں جا سکتا کچھ بھی کہ انسان پل میں کچھ اور پل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے کہ اب وہ اپنے بیٹے کو بھی اپنی دادی سے ملنے کے لیے روکتی ہے۔ اس دوران وہ بیماری سے بچنے کے لیے خود کو ماسک میں رکھتی ہے۔ اب دیکھیں نوبت ادھر تک آ گئی ہے کہ وہ خود کو ماسک میں رکھتی ہے کہ کہیں مجھے یہ بیماری نہ لگ جائے، اور اپنے بیٹے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتی ہے، اس کو بھی ماسک پہنا کر ہمیشہ کے لیے رکھتی ہے اور ہر وقت سینیٹائزر کا استعمال کرتی ہے۔ اب یہ اس کے شکی مزاج کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یار وہ کیسی شکی مزاج ہے اور کیسے خود کو پریونٹ کریے کہ مجھے کوئی بیماری نہ لگے، میں نے ابھی جو ہے وہ باقی سارے دنیا سے چلے جائیں، میں نے دنیا جینی ہے۔ بس یہ ہمارا موٹیو ہوتا ہے کہ یار سارے دنیا سے چلے جائیں، ہم نے دنیا جینی ہے، ہم نے موت نہیں دیکھنی۔ یہی ہمارے ہاں آج کل ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ یار ہم موت سے ڈرتے ہیں، تو یہ ہماری نیچر ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اس بیماری کے عالم میں زبیش بغیر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی پرواہ کیے اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے۔ اس پر نور جہاں کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اپنی جو اس سے ہے زبیش ہے اس سے معافی مانگتی ہے اور اس کے بچوں سے بھی معافی مانگتی ہے۔ مختصر یہ کہ ایک دن جب عباس اپنی دادی کے پاس دوائی کھانے کے لیے دودھ لے کر
آتا ہے۔ اتنے میں زبیش بھی کھانا لے کر داخل ہوتی ہے۔ وہ عباس کے چہرے پر پریشانی دیکھتی ہے۔ اب یہ پریشانی کیسی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ نور جہاں کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ مر چکی ہوتی ہے۔ ہو گیا اینڈ کہانی کا۔ کہانی کا اینڈ نہیں ہوا، یہ ہوا ہے نور جہاں کا اینڈ۔ اچھا، اب رضوان جو ہے وہ بھی گھر واپس آ جاتا ہے یہ خبر سن کے۔ اب وہ اپنی ماں کے جنازے پر بہت افسردہ ہوتا ہے۔ اب جنازے والے دن بھی رضیہ میت کے پاس نہیں آتی اور اپنے بیٹے کو بھی میت سے دور رکھتی ہے۔ اب دیکھیں اس کی کس قدر شکی نیچر ہے اور کس قدر جو ہے وہ خود کو پریونٹ کر رہی ہے کہ یار وہ بیچاری اب مر گئی ہے، وہ کیا بیماری لگا سکتی ہے، لیکن پھر بھی کیا کہہ سکتے ہیں ہمارے لوگوں کی سوچ۔ اچھا، چند دن گزرنے کے بعد جب رضیہ ایک دن اپنی ماں سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے تو دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جب دروازہ کھولتی ہے تو کورئر والا عدالت سے آیا ہوا نوٹس دیتا ہے۔ اب وہ اتنی جلد باز ہے کہ وہ بغیر یہ دیکھے کہ یار میں دروازے میں کھڑی ہوں، وہ نوٹس جو ہے وہ فوراً کھول کے دیکھتی ہے کہ اس میں لکھا ہوا گیا ہے، اور جیسے ہی کھول کے دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں الفاظ ہی ایسے لکھے ہوتے ہیں۔ اتنے میں رضوان بھی گھر داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار وہ پریشان کھڑی ہے۔ وہ فوراً جو ہے وہ اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں نوٹس پکڑا دیتی ہے جس میں اس کی ماں کی آخری وصیت لکھی ہوتی ہے، اور جیسے ہی اسے پڑھتا ہے اتنے میں کال آ جاتی ہے، اور یہ کال ہوتی ہے وکیل کی، جو اسے کہتا ہے کہ مجھے آج ایک امپورٹنٹ کام سر انجام دینا تھا اس لیے نہیں آ سکا، اور وصیت نامہ بطور کورئر آپ تک پہنچا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس تحریر کو جو وصیت کی صورت میں آپ کی والدہ کی جانب سے لکھی گئی ہے پڑھ کر عمل کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ خدا حافظ کر کے کال بند کر دیتا ہے۔ اب اس نے اس کے زخموں پر چھڑک دیا ہے نمک۔ اب ادھر سے وکیل نے نمک چھڑکا، ادھر سے رضیہ چھڑکے گی۔ اب وہ کیا کہتی ہے رضیہ جی، یہ رضیہ اسے کہتی ہے کہ میں نہیں کہتی تھی کہ یہ زبیش بھابی بڑی چلاک ہیں، لیکن میری یہاں پہ کون سنتا۔ اب اور قصیدے ہیں بھابی کی شان میں پڑھنے کے لیے، یا یہ تحریر اور آخری وصیت پڑھ کے سارے قصیدے منہ سے بند ہو گئے ہیں۔ میں نہ کہتی تھی کہ یہ ہمارے دیس کی نہیں ہے، صحیح چونا لگایا ہے انہوں نے۔ بس ہمیں یہاں سے باہر نکالنے کی نوبت رہ گئی ہے، کیونکہ اب یہ سب پیاری بھابی جان نے خالہ سے لکھوا لیا تھا، ورنہ خالہ تو آئے دن سے ان سے نفرت کرتی تھی۔ میرا کیا ہے، میں تو یہاں سے اپنی اماں کے گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھ سے یہاں پہ کسی کی جی حضوری نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ بھابی تو اب صحیح سے بدلے لیں گی۔ ساری جائیداد جو نام ہو گئی ہے۔ رضوان اس دوران کچھ نہیں بولتا۔ شام کو جب چائے پی رہا ہوتا ہے تو رضیہ اسے گمسم دیکھتی ہے۔ اب وہ گمسم ہوا خیالوں میں اچانک ایک سوال کر ڈالتا ہے، اور وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یار امی ایسے کیسے کر سکتی ہیں۔ اب آ گئے رضیہ کے ہاتھ میں۔ اب جو ہے وہ رضیہ صحیح کان بڑھے۔ اب جو رضیہ ہے اس نے صحیح اس سے شیطان کی طرح بہکایا ہے اور اسے بہکاوے میں مکمل لے آئی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان یہ باتیں پائی ہے کہ ہم نے اگر یہ دوبارہ حاصل کرنا ہے تو ہم جو ہے وہ ہٹا دیں گے راستے سے، کس کو؟ زبیش کو۔ اب وہ ہٹا دیں گے اس کو راستے سے، اور وہ کیسے ہٹائیں گے؟ اس کو مار کے، اور مار کر ساری جائیداد اپنے نام کروا لیں گے۔ اب رضوان اس کے مکمل طور پر بہکاوے میں آ گیا ہے اور اس کے جو پلان ہے اس میں خود کو شامل کر لیا ہے۔ اب کس کے لیے؟ صرف ایسی جائیداد کی خاطر جو اس دنیا کا مال ہے، اور ایک ایسا مسافر خانہ یہ دنیا ہے اور یہ گھر ہیں کہ جس میں کوئی مستقل نہیں رہتا۔ دنیا کا مسافر جس سفر کے لیے نکلتا ہے اس کا سفر اس کی منزل پر مختصر ہوتا ہے، اور وہ منزل اس کی آخری اماجگاہ ہوتی ہے، لیکن بھٹکنے والا جائیداد، مال اور اولاد کو اپنی منزل سمجھ کر سفر کرتا ہے، لیکن اختتام پر وہی منزل پاتا ہے جس کا ارادہ اس کی سوچ کا کبھی عکس نہ تھا۔ مختصر یہ کہ وہ پلان کے مطابق رات کو زبیش کے کمرے میں جاتے ہیں اور اس کے جو ہے اس کو مارنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی دوران ان کے آنے سے پہلے زینب کو لگتی ہے پیاس، اور وہ پانی پینے کے لیے جیسے ہی اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جگ پانی کا جو ہے وہ خالی ہے۔ وہ اپنے بھائی کو اٹھاتی ہے اور وہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں جگ میں پانی کو بھرنے کے لیے۔ اب وہ جیسے ہی کچن میں چلے جاتے ہیں اتنے میں رضیہ اور رضوان اپنے پلان کے مطابق اندر داخل ہوتے ہیں،
اب وہ اندھیرے میں یہ نہیں دیکھ پاتے کہ بچے کمرے میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اتنے میں بچے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اب بچے حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ہم تو کمرہ بند کر کے گئے تھے، کمرہ کس نے کھول دیا؟ اس لیے بچے باہر سے جان کر دیکھتے ہیں کہ آخر کون گیا اندر کمرے میں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے چاچو اور چاچی نے جو ہے وہ ان کی ماں کو مار دیا ہے، اور جو جائیداد کے کاغذات ہیں ان پر کیا کروا لیے ہیں، انگوٹھے لگوا لیے ہیں۔ اب اتنے میں عباس اور زینب کے لیے یہ خوف کا عالم ہوتا ہے، ڈر کا عالم ہوتا ہے کہ ان کی ماں کو کیسے ان لوگوں نے مار دیا ہے۔ بچوں کے لیے خوف کا عالم ہوتا ہے کیونکہ ان کی ماں کو انہوں نے مار دیا ہوتا ہے، اس لیے عباس کے جو ہاتھ ہوتے ہیں ان سے گر جاتا ہے نیچے جگ اور ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنے میں رضوان فوراً آواز سنتا ہے اور باہر دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ بچے رضوان کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، رضوان بھی انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان کے پیچھے بھاگتا ہے تاکہ انہیں بھی مار دے، کیونکہ یہ بچے جو ہے وہ ان کو جیل میں پہنچا سکتے ہیں گواہی دے کر، اس لیے انہیں جو ہے وہ اب وہ مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اب جیسے ہی بھاگتے بھاگتے بچے جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں روڈ میں، اور سامنے سے ایک آ رہی ہوتی ہے گاڑی۔ اب گاڑی کے ساتھ لگ جاتی ہے بچوں کی ٹکر، اور اس قدر گہرا زخم آتا ہے کہ کوئی بھی اس بات کا یقین کر لے کہ بچے جو ہیں وہ مر چکے ہیں۔ اب رضوان سوچتا ہے کہ واقعی میں بچے مر چکے ہیں، اس لیے وہ خوشی خوشی گھر چلا جاتا ہے کہ اسے انہیں مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب کیا واقعی میں بچے مر چکے ہیں یا نہیں؟ فوراً سے کہانی کے اس حصے کو آگے بڑھانے کے لیے کمنٹ کر دیں، کیونکہ رائٹر آپ کی سوچ دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ ہے مال، جائیداد اور پیسے کی لالچ جو انسان کو کیا کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک سیدھے سادے شریف النفس انسان کو شیطان کا روپ دھارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس مال جائیداد کی خاطر کیا کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان کی اصل جائیداد وہ چند گز ہیں جو اسے مرنے کے بعد میسر آئیں گے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔